السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو منڈے اسپیشل میگا لانگ ڈانسنگ ہارٹ سی ایپیسوڈ لے کر میں آ چکی ہوں۔ بہت ہی دھماکے دار ہے، سب کام چھوڑ دیجیے، میں بھی جلدی سے بنا ایک منٹ مزید ویسٹ کیے آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ ہے 44، ناول آتشم بائیس مروا مرزا۔ تو جلدی سے چلتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ۔ تو لیٹس اسٹارٹ اگین۔ فائنلی صبح 8 بجے تک بارش کے فائنل چیک اپ کے بعد جناب کو چھٹی کا پروانہ مل گیا۔ رحمان اور ماہا خود اسے لینے آ رہے تھے۔ بس یار اب جلدی چلو، مجھے اپنے بیڈ کی خوشبو یاد آ رہی ہے۔ بارش نے ہلکا سا منہ بنایا مگر ہیرا نے فوراً اسے گھورا۔ بیڈ کی خوشبو یا گھر کی؟ وہ اس کی درستگی کروانے لگی۔ اپنے کمرے میں بیوی کی بھی نہیں؟ رملہ نے شرارتی انداز میں چوٹ کی۔ تم دونوں عورتیں نا ایک دن میں انسان کو بوڑھا کر دو۔ پارس کھسیانہ ہو کر نظریں چرا گیا۔ ابھی وہ دونوں اس عورتیں والے لقب پر لڑ پڑتی، مگر پارس کی قسمت اچھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ماہا کے ساتھ رحمان سیال اندر داخل ہوئے۔ ہیلو، ہمارا بندہ تیار ہے یا اسٹریچر منگوا لیں؟ رحمان سیال کی شوخی پر بارس نے ہنکارا بھرا۔ بابا سے ایسی امید کہاں تھی؟ بابا سنجیدہ ہو جایا کریں یار کبھی، وہ معصومانہ سا شکوہ کر گیا، اور تم کبھی کم سنجیدہ ہو جایا کرو۔ ماہا نے آگے بڑھ کر بارس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے ماتھا چوما تو بارس نے حیرت سے مما کو دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ اوپر سے ماہا کی تڑپتی ممتا کی وہ جھلک جس کو ان کے بچے بہت ترسے تھے۔ کافی بہتر ہے، اللہ کا شکر۔ اب تو ڈاکٹرز بھی ہار مان گئے، بارس کو روکنا مشکل ہوگا۔ وہ بھی اسی جذباتی ماحول کو فوراً خوشگوار کر گیا۔ اچھا خاصا سست انسان تھا، اب لیٹے لیٹے حکمت کے جملے مارنے لگا ہے۔ رملہ کی شرارتی بات پر سب ہنس دیے۔ بارس تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا۔ یار مجھے کچھ شرم بھی آتی ہے، بارس نے احتجاج کیا تو ہیرا نے اس کا ہاتھ پکڑے، ہاتھ پر باری کی اور نظروں سے یہ بھی کہا کہ وہ جانتی ہے اپنے شرمیلے کو۔ اف یہ منظر آگ پر پٹرول چھڑکنے سا تھا۔ تمہیں شرم آتی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے؟ رحمان صاحب نے مسکرا کر اس کی بازو پر ہاتھ رکھا۔ وہ بابا کو شکوہ کناہ ہوتے دیکھ کر منہ بنا گیا، جنہوں نے آگے بڑھ کر اپنی روٹھی جان کا ماتھا چوما۔ چلو آج خود گاڑی ڈرائیو کرو گے، لیکن بغیر کسی ایڈونچر کے۔ اب تم مریض نہیں رہے۔ پارس مسکرایا، پھر ہیرا کی طرف دیکھا جو اس کے لیے سب سے زیادہ خوش تھی۔ سچ کہوں بہت ڈر گیا تھا۔ بارس کی پلکیں جھپکیں، آنکھوں میں نمی اتری۔ ڈرنا کمزوری نہیں میرے بچے، وہ تو انسان ہونے کا ثبوت ہے۔ ماہا نے فوراً اس کا چہرہ تھام لیا۔ بارس نے خاموشی سے ہیرا کی طرف دیکھا، وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لیے بارس کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی اور شاید سب سے زیادہ مطمئن تھی۔ چلو بہت ہوا جذبات کا بہاؤ، اب نکلو سب، گاڑی نیچے انتظار کر رہی ہے۔ رحمان سیال سے مزید اداسی برداشت نہ تھی۔ میں نے قسم کھائی ہے بارس بھائی جان، اگر پھر بیمار پڑے تو سبزیوں کی یخنی کے ساتھ ایک گاجر کا جوس بھی پینا ہوگا۔ رملہ نے ہاتھ نچاتے ہوئے اعلان کیا۔ اف خدا، یہ تو موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ دھمکی ہے۔ بارس نے سر پیٹ لیا۔ بچاؤ مجھے کوئی۔ بیچارے نے ہیرا کا ہاتھ کھینچ کر سینے جوڑ کر التجا کی۔ سب کی شرارت نے ماہا اور رحمان کے دل بھی مسرت سے بھری۔ بچاؤ کی کوئی گنجائش نہیں۔ رحمان صاحب نے بھی کندھے اچکائے۔ اب تم گھر جا رہے ہو اور وہاں تمہاری سزا تیار ہے، تمہارے اپنے لوگوں کی شدت بری محبت۔ اف ایسی سزا پر تو خود بارس کو شرم آ گئی۔ سب نے مل کر کہا لگایا اور خوشی خوشی بارس کو لے کر نکلے۔ سب شکر گزار تھے کہ وہ بہت بہتر ہے۔ اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹرز کی بلند و بالا عمارت میں آج کچھ غیر معمولی تھا۔ عملے کی چہل پہل، کانفرنس روم کے باہر گارڈز کا الرٹ موڈ آن، اور اے ایس پی اجر سیال کے آفس کی دہلیز پر موجود ایک پراسرار بہروپیہ۔ آفس میں ٹھنڈک تھی مگر دونوں کے اندر جیسے آتشیں سوال بھڑک رہے تھے۔ آتشم خاموش بیٹھا تھا، نشیلی نظروں میں امٹتے فخر کو چھپائے جو اسے اجر کو ایس پی بنا دیکھ کر ہو رہا تھا۔ اجر سیال پورے وقار سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم باصل نہیں ہو یہ طے ہے،
چلو منہ دکھائی کرو، اب کون ہو تم جس نے بہت وقت سے مجھے پاگل کر رکھا ہے؟ آہستہ سے آتشم نے نظریں اٹھائیں۔ وہ یوں پر اعتماد سوال و جواب کرنے والی، روب جھاڑنے والی اس کا سچ میں مان لگ رہی تھی۔ وہ جتنی آنکھوں میں اتری نمی پرے کثیر تھا، وہ اتنی امٹ کر نینوں میں آ سمٹتی۔ تیرا ہدف اجمل پاشا، لوکیشن F12، پہاڑیوں کے عقب میں زیر زمین بنکر، 2 داہری راستے، 34 گارڈ، کئی معصوم قیدی جنہیں وہ سمگل کرنے والا ہے، اس کے علاوہ اس کے 6 مزید ٹھکانے۔ ہمیں یہ چاہیے۔ میری ٹیم میں آنے کے بعد یہ تیرا پہلا ٹاسک ہے۔ اجر نے جھک کر آتشم کی دی فائل کھولی۔ تصاویر اور نقشے دیکھتے ہی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تو ہمیں بھی درکار ہے۔ وہ حیرت سے بیٹھتے ہوئے سچ سا بڑبڑائی۔ راستے الگ صحیح پر آپن کی منزل ایک ہے۔ وہ گہرا مسکرایا۔ اجر نے فائل انسپکٹر خان کے سپرد کی اور کچھ خفیہ آرڈرز جاری کیے۔ امار کی آنکھوں کا رشک قابل دید ہوا۔ انسپکٹر خان انسٹرکشن ملتے ہی روانہ ہوا۔ کل تو بڑا فلرٹ کر رہے تھے، آج کون سا سانپ سونگ گیا تمہیں خبیث آدمی؟ لگتا ہے بر وقت عقل آ گئی کہ ASP اجر سیال سے پنگا لینا تمہاری صحت کے لیے خطرہ ہے۔ بیٹھا ایسے ہے جیسے باپ کا SP آفس ہو۔ امار نے چونک کر اس خبیث پر سامنے دیکھا۔ وہ مس ایٹیٹیوڈ روب جھاڑتی، محظوظ مسکراہٹ لیے آنکھوں میں جیت کا خمار برے سامنے آ بیٹھی تھی۔ ویسے آفس تو کبھی دونوں کے باپ کا یہی تھا۔ وہ میسنا لب بستہ مسکرایا۔ کل میں نے سستا نشہ کیا تھا باجی، ورنہ تجھ سے ڈر کر تو چوہا نہ بھاگے۔ امار نے اپنی دونوں ٹانگیں مسکرا کر سرکاری میز پر رکھی۔ اجر کا خون سا کھول اٹھا۔ باجی کہہ کر امار نے باسل کو دوبارہ اپنی لاڈلی بہن سے فلرٹ جگانا چھوڑا تھا۔ اب فلرٹ نہیں کر سکتا تو، اب میں تیری پکی باجی ہوں۔ وہ شرمانگیز مسکرائی۔ کہا ہے نا سستے نشے کی لت لگی ہے، باسل مارے گا یہ سوچے امار نے فوراً بیان بدلا۔ میرا مطلب باجی نہیں تھا، وہ والا باجی نہیں یار، مطلب اوہو یعنی احترامن۔ امار نے جلدی سے اپنی ٹانگیں میز سے ہٹائیں، کندھے جھٹکے اور آنکھیں نچاتے ہوئے بولا، چپ کر۔ اجر نے ہاتھ اٹھا کر بات کاٹی۔ سراسر تحقیقی نگاہوں سے سر سے پیر گھورا کہ باجی کہنے والے ہونٹ پہلے کہاں مرے تھے؟ ہاں؟ اجر کے کریتے استفسار پر امار کو پسینہ آ گیا۔ یہ لمحہ تو کچی قبر میں لیٹنے جیسا تھا۔ آپن نے تو بچپن سے سب سینئرز کو یہی کہہ کر بلایا ہے، یہ تیرا مسکراتا سا غرور، یہ تیرا حکم چلانے والا سٹائل، لگتا ہے اسکول میں مانیٹر رہی ہوگی۔ باجی کہنا فطری تھا۔ اجر کی آنکھیں مزید تنگ ہو گئیں۔ زبان پھسل گئی تھی میری، ورنہ تجھ میں وہ بات کہاں جو میری باجی میں تھی۔ وہ گڑبڑایا تو اجر نے نظریں تیکھی کی۔ تو چاہتا کیا ہے؟ میں روایتی سی باجی بن جاؤں، گود میں لے کر لوری سناؤں تجھے تیری مرحوم باجی کی طرح؟ وہ آنکھیں سکیڑ گئی۔ خدا کو مان ڈائن، میری باجی کو اللہ عمر ہزر دے، مرے اس کے دشمن۔ امار نے سینہ تان کر منہ بسوڑا تو اجر کا غصہ سوانے سے تک گیا۔ ویسے بھی تجھ جیسی ظالم عورت صرف باجی ہو سکتی ہے، بیوی بنی تو ہڈیاں چبا جائے۔ وہ آگے سے خود ہی خباثت سے ہنسا تو اجر نے ٹیبل پر ہاتھ مارے، اسے پیٹ کر اس کلموہے کو ہنسنے سے روکا۔ بکواس بند کر۔ اجر کا ضبط ٹوٹنے کے دہانے تھا۔ اچھا کر دیتا ہوں، دراصل میں کل تجھ سے متاثر ہو گیا، مطلب پروفیشنلی۔ اس سے پہلے اجر ہاتھا پائی پر اترتی، امار نے یہی بہتر سمجھا کچھ صلح جوئی کی طرف آئے۔ اس نے آخری لفظ پر زور دیا جسے گناہ بخشوانا ہو۔ اچھا؟ اجر ہنسی نہیں بس مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو کسی آفیسر کی پکڑ سے پہلے کسی مجرم کی طرف آتی ہے، طنزیہ اور دھماکہ خیز۔ تو کل فلرٹ، آج باجی، بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے تو خبیث۔ امار نے گلا کھنکارا۔ وقت کا کوئی بھروسہ نہیں سویٹی۔ اجر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور انگلی سے میز پر تھپ تھپایا۔ پھر بتاؤ نا آتشم، تم ہو کون؟ یہ لہجہ، یہ انداز، یہ سب کچھ بڑا اپنا سا لگ رہا ہے۔ ایک لمحے کو کمرے کی فضا میں سناٹا چھا گیا۔ امار نے نظریں جھکائیں، چہرے پہ ایک عجیب سی دھیمی مسکراہٹ ابھری۔
کبھی کبھی اپنا لگنے والے اجنبی ہوتے ہیں اور اجنبی اصل میں سب سے زیادہ قریب۔ اجر خاموش رہی مگر دل میں ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ یہ لہجہ، یہ باتیں، یہ جملے میرے بھائی جیسے کیوں ہیں؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنی سوچ جھٹک کر سیدھی ہوئی۔ خیر، تم سے زیادہ بات نہیں کرنی مجھے، یہ ٹاسک آج کل میں مکمل ہو جائے گا، اور ہاں، اگر اگلی بار اگر آفس میں میز پر ٹانگ رکھی نا تو یہی باجی تمہیں بنا وردی سول حلیے میں ہی رگڑ کر دھوبی کا سب سے زیادہ پٹنے والا کپڑا بنا دے گی۔ وہ دبنگ ہو گئی تھی۔ راتوں کو ڈر کر اٹھنے والی امار کی چھوٹی سی گڑیا نہیں رہی تھی۔ جی بہتر ہے ایس پی باجی، امار نے کہا دبایا اور مست سا مسکراتے اٹھا۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رکا، پلٹا۔ تو میرا مان ہے اس لیے فاصلہ رکھا ہے اجر سیال، قربت ہوئی تو بہت راز بہ جائیں گے۔ وہ گہری نظروں سے اجر کا چہرہ آنکھوں میں فوکسڈ کیے بولا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے چھوڑ گیا ایک الجھی چوکنی اجر سیال اور اس کے دل میں ہلکا سا کامتا ہوا احساس۔ آج پہلی بار آتشم سے مل کر اپنائیت کا احساس الگ نوعیت کا تھا۔ پہلے باسل جیسے احساسات تھے مگر اب کسی مزید قریبی کے۔ یہ کون ہے؟ کیوں لگتا ہے کہ یہ مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ وہ اس جا چکے شخص کو اب تک کھوج رہی تھی اور اب اجر کی تلاش اور سوچنے کا رخ جلد درست سمت پکڑنے والا تھا۔ سیال حویلی کے کچن ہال میں سٹین لیس سٹیل سنک کے نیچے پانی ٹپک رہا تھا۔ بارس کو وہ لا چکے تھے جو محترم ناشتہ لیے لمبی نیند سو چکے تھے۔ ہیرا بھی نیند کی وجہ سے گھر چلی گئی جبکہ رملہ بھی سو گئی، جبکہ رحمان ریسٹورنٹ نکلے تھے۔ تبھی ماہا نے انہیں کو کال کی کہ کسی پلمبر کو بھیج دیں، کچن کا فرش اس کی لیکیج سے بھیگ رہا تھا۔ لگ بھگ 20 منٹ تک پلمبر آ چکا تھا۔ ملازم اسے کچن ہال تک لایا۔ ماہا ہٹ پر پلٹی۔ جی؟ ماہا نے اس ماسک مین کو دیکھا۔ سامنے کھڑے شخص نے آنکھیں جھکا رکھی تھی۔ میڈم، کچن سنک کی مرمت کے لیے آیا ہوں، کمپنی نے بھیجا ہے۔ ماہا نے خاموشی سے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ کچھ لمحے اسے غور سے دیکھا۔ وہ جیسے کسی بھولی ہوئی آہٹ جیسا لگا، جیسے کسی مانوس سائے جیسا، مگر پھر اگلے ہی پل خود کو جھٹک دیا۔ آئیے، کچن اس طرف ہے۔ ماہا کے کہنے پر وہ خاموشی سے چلتا گیا۔ ہر قدم پر اس کے اندر کچھ ٹوٹتا جا رہا تھا۔ اس نے ماما کو دیکھنے کے لیے اس پلمبر کا روپ بدلا۔ امار سیال اس گھر کی خوشبو، ماں کا دیدار اور پرانی یادوں کو کریدنے آیا تھا۔ کچن میں آ کر وہ جھک گیا۔ سنک کے نیچے نٹ کھولتے ہوئے اس کی انگلیاں کانپ گئی۔ ہو گیا میڈم، اب نہیں ٹپکے گا۔ ماہا نے اسے دیکھا، نظریں ملی نہیں مگر ایک لمحے کو جیسے دل نے دھڑکنا چھوڑا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ماہا اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتے بولی۔ سلمان۔ امار کی آواز مزید بھاری کر کے بولنے پر ماہا نے اس بات میں سر ہلایا مگر نگاہیں اب بھی الجھی ہوئی تھی۔ کچھ لوگ اپنے ناموں جیسے نہیں لگتے، تم میں عجیب سی شرافت ہے جیسے کسی بڑے گھر کا بچہ ہو۔ ماہا کی نظروں میں تیرتی شفقت پر امار نے نظر نیچی کی، پھر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وقت سب کچھ چھین لیتا ہے میڈم۔ وہ جانے کو مڑا۔ ماہا اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ باہر قدم رکھتے ہوئے وہ رکا لیکن پلٹا نہیں، بس ہوا میں ایک آہستہ سانس چھوڑا۔ کیا واقعی وہ سلیمان تھا؟ اور ماہا سیال نے نہ جانے کیوں دروازے بند کرتے وقت دل سے پوچھا۔ امار سیال اپنی گاڑی میں بیٹھا، اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت جمائے ماسک ہٹا کر آنکھوں میں سرخائی لیے بیٹھا تھا۔ کاش ماما نے چھو کر پہچان لیا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک درد کرتی خواہش تھی۔ کیفے کی چھت پر ایک چھوٹا سا خفیہ کیمرہ لگایا جا رہا تھا۔ عثمان ملک نے کالر کھینچ کر چہرہ جزوی چھپایا اور موبائل اسکرین پر براہ راست فیڈ دیکھی۔ میرال بخش، اب تم بچ کے دکھاؤ۔ اس کے لبوں پر نفرت بھری مسکراہٹ تھی۔ سکے جیسی دمکتی میز پر کافی کا کپ تھر تھرا رہا تھا، جیسے اس کی بے چینی عثمان کے اندر کی آگ محسوس کر رہی ہو۔ اور ہان ماہیل، تمہارے دل میں ایک بار بس شک ڈال دیا نا تو میری جھوٹی سچائی تمہارے عشق کو کھا جائے گی۔ اسی لمحے آہٹ ہوئی اور میرال باوقار انداز میں کیفے کی بلڈنگ کے اندر داخل ہوئی۔ عثمان نے گہری سانس لی۔
کرسی سیدھی کی اور ایسے بیٹھا جیسے بس ملاقات کے لیے آیا ہو، مگر اس کا زہر، اس کی سچائی، اس کی آخری خار بس لمحوں کی مہمان تھی۔ وہ پر اعتماد سے آ کر ٹھیک عثمان کے سر پر آ رکی، اور اس سے پہلے وہ مظلومیت کا شاہکار بنا آدمی احترام دینے کو اٹھتا، وہ ہاتھ بڑھا کر روک گئی۔ خفیہ کیمرے کو وہ دیکھ چکی تھی۔ تمہیں کیا لگا تم یہ کیمرے سیٹ کروا کے میرے ساتھ کوئی واحد حرکت کرو گے، ویڈیو بنا کر ارحان کو بھیجو گے تاکہ ان کے دل میں یہ شک ڈالو کہ میں انہیں چھوڑ کر پھر سے تمہاری طرف ہو گئی، تم سے چھپ کر ملنے جاتی ہوں؟ واقعی کسی سے محبت نہیں تمہیں عثمان ملک؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے اس کیفے کے بیچوں بیچ کھڑی عثمان ملک کے سارے پلان کی دھجیاں بکھیر رہی تھی۔ عثمان نے سوچا تھا اب چپکے سے وار کرے گا، پر ارحان ماہیل نے تو اپنی میرال کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ متذبذب ہوا تھا۔ تم کبھی بھی ارحان کو مجھ سے دور نہیں کر سکو گے، میں ان کی محبت کا ایمان ہوں۔ اب تم بتاؤ، یہاں کی سیکیورٹی کو بلا کر میں تمہاری عزت کی مزید دھجیاں بکھیروں یا اتنی ذلت کافی ہے؟ کوئی اور طریقہ ہے ہمیں الگ کرنے کا، وہ بھی بھونک دو تاکہ میں یہیں تمہیں اس کا بھی نتیجہ قبل از وقت بتا دوں۔ عثمان کی آنکھوں میں جیسے چنگاریاں بھر گئیں، وہ حقارت سے اسے دیکھنے لگا۔ اب میں تمہیں اس کے لیے گالی بناؤں گا۔ میرال اس کے سلگ کر بولنے پر محظوظ مسکائی۔ جیسے تم اپنے ماں باپ کے لیے بن چکے ہو عثمان ملک، تمہاری ہوس تمہارا سب کھا جائے گی۔ وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ عثمان کا چہرہ جیسے انگاروں میں بدل گیا۔ تم بہت جلد پچھتاؤ گی میرال، وہ ارحان جس پر تم اتنا مان کر رہی ہو ایک دن وہی تمہیں توڑ دے گا۔ تم جانتی نہیں، مرد جب ٹوٹتا ہے تو وہ عورت کو بھی رون دیتا ہے۔ میرال نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کی آنکھوں میں غضب کا طوفان تھا۔ اوہ، میں وہ عورت ہوں جو کسی مرد کے ٹوٹنے پر خود کو رونے نہیں دیتی۔ عثمان، ارحان اگر کبھی ٹوٹے تو میں ان کا سہارا بنوں گی، ان کا زخم نہیں۔ تم جسے مردوں نہیں عورتوں کو کمزور سمجھ کر برباد کیا، لیکن افسوس تم نے آج جس عورت کو ہوس و بربادی کے لیے چنا وہ میرال بخش کے ساتھ میرال ارحان ہے۔ کیفے میں چند لوگ چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگے، پر میرال کو پرواہ نہیں تھی۔ عثمان نے مٹھیاں بھینچ لی جیسے خود کو کچھ انتہائی کرنے سے روک رہا ہو۔ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی میرال، میں وہ گناہ ہوں جو تمہارے ہر لمحے میں سایہ بن کر موجود رہوں گا۔ میرال تل ہی سے ہنسی۔ سائے صرف روشنی سے بنتے ہیں عثمان، اور تم اندھیرا ہو جو خود بھی کھو گیا ہے اور دوسروں کو بھی کھونے پر تلا ہوا ہے۔ پھر وہ مڑی، کندھے پر بیگ سنبھالا اور پورے اعتماد سے پلٹی۔ میری اور ارحان کی محبت میں جتنے بھی وار کرنے ہیں کر لو، لیکن ایک دن تمہیں اپنی زندگی کی سب سے بڑی شکست میرے نام سے ہوگی، میرال ارحان کے نام سے۔ اور وہ کیفے کے دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے رہ گیا ایک زخمی انا کا غلام، عثمان ملک، جو اپنی ہی آگ میں جلنے کے لیے اکیلا رہ گیا تھا، لیکن اس کے اندر کی آگ موت کے سوا کچھ بجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ آج یہ طے ہو چکا تھا، بعض ضدیں خوبصورت ہوتی ہیں، زندگی اور مان سے جڑی، مگر وہی ضدیں جب ہوس انا پرستی اور بے وجہ کے انتقام میں بدل جائیں تو موت تک لے جاتی ہیں۔ یہی عثمان ملک کے مقدر میں بھی لکھا جا چکا تھا۔ شام کا سورج اس کے آفس روم کی کھڑکی کے پردے سے جھانک رہا تھا۔ اجمل پاشا کے جتنے ٹھکانوں کی انفارمیشن ملی تھی، سب کے گرد اجر نے اپنے لوگوں کو گھیرا تنگ کرنے کا آرڈر دیا تھا، جبکہ خود وہ اس وقت ایس پی آفس میں ہی تھی۔ ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا اور کمبل کی نرمائش نے باسل کو ابھی تک نیند کی گرفت میں رکھا ہوا تھا۔ فون کی اسکرین روشنی سے چمکی۔ اجر سیال کالنگ۔ باسل کا ایک ہاتھ نیند میں ہی تکیے تلے سے نکلا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ نیند بھری آواز خمار میں ڈوبی ہوئی اجر کو دھچکا دے گئی۔ او میرے خدا، اب تک سو رہے ہو؟ باسل، کیا تم شیر ہو یا سست قوالا؟ اجر کی شوخی اور غصے سے بھری آواز فون بار سے یوں ٹپکی جیسے کسی نے آئس کیوب باسل کی گردن پر پھیر دیا ہو۔ میں خمار زیادہ ہوں جانم۔ نہایت غیر سنجیدگی سے بڑبڑاتے اس نے اجر کو ٹینشن کے ماحول میں مسکراہٹ دی۔ اف، تم نے ناشتہ کیا؟ وہ مسکراتی ہوئی بڑبڑائی۔ کیا؟ میں تو ابھی تک بیڈ سے اٹھا بھی نہیں۔ کیا ہے، تم کوئی جاسوس ہو کیا؟
लगता है कमरे में कैमरा लगा के बैठी हो। वो जमाइयाँ और अंगड़ाइयाँ साथ लेकर ख्वामखा मंजर को आग लगा रहा था। हाँ, और अभी देख रही हूँ कि तुम नींद बरहना हो, शर्ट तक नहीं पहनी। कम से कम कंबल ढक लो, कोई नौकर आ जाएगा तो मैं क्या सफाई दूंगी। अजर ने शोही से भंगार कर ताकीद की। हो, मेरी बीवी को मेरी शर्म की फिक्र लग गई है। वाह, कैसा दौर आ गया है। अभी कल ही तो तुम मुझे प्यार करके कह रही थी ये सब सिर्फ मेरा है, मुझसे खबरदार छुपे। वो आंखों तक उतरे गुलाल समेत हंसी। बस करो, तुम्हारी बातों से बंदा सब जरूरी अमूर छोड़कर पिघलने लगता है। उठो, अब शाम हो रही है बासिल, मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रही हूँ। देखती हूँ कौन सा शेर है जो अभी बिस्तर पर पड़ा है। वो उसके लिए फिक्रमंद थी कि सुबह से पड़ा है। खबरदार, अगर कैमरा ऑन किया तो मैं कंबल के अंदर घुस जाऊंगा, फिर तुमको कुछ ना दिखेगा। वो फौरन आवाज की हदूद तक झपटा। सोए हुए सुल्तान, अब उठो, शावर लो और कपड़े पहनो, होश में आ जाओ। अब नीचे जाकर कुछ खाओ पियो, मुझे वापसी में देर हो जाएगी, पर मैं तुम्हें कॉल्स पर घर आने तक अवेलेबल हूँ। इतने प्यार से वो जगा रही थी तो बासिल को नींद और खुमार झटकना ही पड़ा। कैमरा ऑन करो, मैं शराफत थाम चुका हूँ। वो उसकी ताकीद पर मुस्कुराकर कैमरा ऑन कर गई। तुमने मेरे ख्वाब में एंट्री मारी और अब फोन में भी। औरत हो या जिन्नी। अजर ने हंसी रोकते हुए नाक चढ़ाया। वो अब तक कयामत बना ही पड़ा था। ओहो वाह शेर साहब, अब खुद को नींद का वली कहलवाना चाहते हैं। सुबह मेरा लम्स लेते वक्त तो पूरा वैम्पायर बने हुए थे, जैसे खा जाओगे छूते ही। वो भी कहाँ बाज आने वाली थी। तो क्या करता, तुम मेरे सरहाने ऐसे झुकी थी जैसे कोई शहद में भीगी आफत। तुम्हारी खुशबू ने तो सांसें ही पिघला दी थी। वो हफीफ सा घबराई। बासिल ऐसे मत बोलो, मैं ऑफिस में हूँ। अजर ने बेसाहता इधर उधर देखा। तो क्या हुआ, ऑफिस की कुर्सी पर भी तुम मुझे याद कर रही हो। मैं तुम्हें वहां भी तुम्हारी सीट की बैग पर अपना नाम लिखवा दूं। अजर ने नाक से तेज सांस ली। तुम बाज नहीं आ सकते क्या। वैसे गुड न्यूज ये है कि मेरी सुबह की खूबसूरती तुम्हें इतनी प्यारी लगी कि अब भी तुम्हारी आंखों में फंसी हुई है। वो इतराई। ओ हाँ, खासकर वो गाउन जो स्याह था मगर तुम्हारी रोशनी को दबाए हुए था। वो बहके लहजे में बोला तो अजर का चेहरा दनक हुआ। बासिल, वो चीख सी पड़ी। तुमने कहा था शराफत थाम ली है। वो इसी की कही बात याद दिला गई। मैंने शराफत थामने की बात की थी, नजरें पिघलाने की नहीं मेरे सुकून। और फिर शरारती आदमी का एहतमाम तक दिल गुदगुदाता लाड। तुम नींद से जागे हो या फ्लर्ट सेमिनार से। वो भी कहाँ जान छोड़ने वाली थी। जागा तो तुम्हारे लम्स से था, पर जागते ही तुम्हें याद करके ऐसा लगा जैसे दोबारा सो जाना चाहिए, ताकि ख्वाब में वही सब दोबारा मिले। अजर ने चुपके से फोन कैमरा ऑफ किया। क्या हुआ, क्यों ऑफ किया। बासिल ने फौरन बेकरारी से पूछा। मेरी पलकों के नीचे तुम्हारी चाप है और तुम्हारी आंखों में मेरे फिगर की जांच। शर्म आ रही है। वो शर्मीली बहुत प्यारी लगती थी। तो फिगर की हिफाजत में आ जाओ, मैं हूं ना सिक्योरिटी गार्ड बनकर संभाल लूंगा। वो आईब्रो चुका गई। तुम ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड लगते नहीं, हाँ चोर जरूर लगते हो, जो रातों को सब चुरा ले जाता है। वो शिकवा कर गई, पर लब मुस्कान में ढले थे, शर्मो हया में डूबे हुए। बस अब तय हो गया, मैं ये चोरी चकारी जारी रखूंगा, वो भी ताहयात। वो फैसला कुन हुआ। उफ बासिल, वो फोन थामे खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी बीवी हो या अजाबे इश्क, हाय ये दिल से दर्द फूटा। अजाब ऐसा जो आपको जन्नत महसूस हो सरताज। वो अदाएं दिखाकर गायब हुई। फोन की स्क्रीन स्याह हुई और बासिल ने मुस्कुराते हुए कंबल खुद पर वापस खींचा। मगर अब नींद कहाँ। चलो उठ जाओ शेर, बीवी के इश्क में मरने के दिन आ गए हैं। एक सर्द आह भरे जनाब ने अपने और बिस्तर के बीच का महबूबाना नाता जबरदस्ती तोड़ दिया। शाम तक रमला, हीरा और बारस ने खूब नींदें ली। फिर वो सब हस्बे वादा डिनर के लिए निकले। हीरा और रमला को सबने झोली भर ताकीदें की कि दोनों बारस का भरपूर ख्याल रखे। वो लोग करीबी ही रेस्टोरेंट आए जो न्यू ओपन हुआ था और एक मॉल से अटैच था। जबकि अमार ने यहाँ भी इन तीनों का पीछा किया, बस बारस को एक नज़र देखने को, ताकि दिल को तसल्ली मिले वो वाकई ठीक है। वो लोग अपना टेबल चुन चुके थे और रमला ने दोनों को स्टार्टर एंजॉय करने का कहे, खुद जरा वॉशरूम का रुख किया। मगर इस तरफ जाते वो अपने ध्यान में आती किसी पहाड़ से बुरी तरह टकराई।
मगर बर वक्त किसी के मजबूत हाथों ने उसकी पतली कमर जकड़ लेते इसे हवा में मुअल्लक तक न होने दिया और बचा लिया। वो घबरा कर इसे अजनबी समझती दूर हुई जब रमला की आंखें मास्क से झांकती इन मानूस नजरों पर गई। हमार, वो उसकी गिरफ्त से निकलती संभल कर रुके बड़बड़ाई, बुरी बड़ी बात है, ढके चेहरे के बावजूद पहचान लिया मुझे। वो मुतासिर हुआ जबकि नजरें उसकी बारिश और हीरा पर हैं ये भी रमला ने शिद्दत से महसूस किया। वैसे कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ? वो इसे मुस्कुराता देखे मजीद बोला, वो दरअसल बारिश आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो मैं इन दो को लेकर डिनर करवाने आई हूँ। आपको बताया बासिल भाई ने इस पर एसिड अटैक हुआ था, स्टमक साइड। वो इसे तफसील देती है, इख्तिताम तक उदास हुई जबकि मास्क मैन बने अमार की बेकरार नजरें इस वक्त हीरा और बारिश पर जमी थी। जो रेस्टोरेंट में वीआईपी कॉर्नर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे वो भी मुस्कुराया। उसका छोटा सा भाई ना सिर्फ जवान और खूबरू हो चुका था बल्कि निकाह याफ्ता भी। प्यार तो ढेरों आया, सब बेहद खुशी भी महसूस हुई। हाँ, बासिल ने कल बताया, अब वो ठीक है। अमार की बरादराना तड़प रमला को उदास कर गई। उसका बस चलता तो दोनों को मिला देती पर अभी बहुत रिस्क था। वो तो बाबा के लिए भी अपसेट था कहीं इन पर भी अजमल पाशा या किंग ने नजर ना रखवाई हो। लेकिन कल उनको बासिल का बुलाना बेहतरीन फैसला था। इसके लोग मुकाबले और अजर की मदद के लिए निकल चुके थे। आज या तो अजमल पाशा जिंदा हाथ लगता या फिर मार दिया जाता। जी अब वो फिट है, दोनों बहुत खुश भी हैं साथ। बारिश को लेकर हीरा पहले मुझसे जलती थी क्योंकि मैंने और बारिश ने इसे मंगनी का प्रैंक करके सताया था। अब सब ठीक हो गया, आप यहीं से चले जाएंगे? कब तक मजीद छुपेंगे? मुस्कुराते मुस्कुराते वो इख्तिताम तक हसरत में लिपट गई। अमार ने गहरा सांस खींचा, वो उसकी बेबसी पर बेकरार हुई। जल्द, और हाँ, आज की मुलाकात हादसाती तौर पर हो गई इसलिए फार्म हाउस आकर सर मत खाना मेरा। अब जाओ उनके पास। अमार को जाने देना कहाँ चाहती थी वो, इतना प्यारा लग रहा था वो सड़ू, भले चेहरा ढका था तब भी वो उसे पहचान गई थी। ये इस बात का सबूत था कि रमला के जज्बात वक्ती नहीं थे। वो इतनी सी उम्र में भी मिचोर ख्यालात की मालिक थी। ये तो अल्लाह ने इनाम दिया कि आप मुझसे टकरा गए। वो वाला सर खाना तो मेरी रोज की अयाशी है शोहर जी, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो नहीं आती। वो उसके मान जाने पर उल्टा बेचैन हुआ। कल जिस रमला से वो मिला था वो जिद्दी और बात ना मानने वाली मखलूक थी, तो बात मानकर वो मार के कल वाला टेम्पो बिगाड़ना चाहती थी जिसकी अमार उसे इजाजत नहीं दे सकता था। आ जाना सिर्फ 10 मिनट के लिए ही। वो नहरीला कहकर निकल गया पर रमला का दिल किया नाच उठे। पहले तो अपने गुनाहगार कानों पर यकीन न आया, लेकिन जब आया उसकी शाम वो नक चढ़ा हसीन कर चुका था। वो मुस्कुराती हुई रेस्टरूम की तरफ बढ़ गई जबकि हीरा और बारिश भी उस गप्पियों में मसरूफ नजर आए। शाम के साए धीरे धीरे जमीन पर उतर रहे थे। रात बस होने को थी। बस रोशनी का आखिरी लम्स गायब होते ही आसमान पर सितारे टमटमाने लगते। माहिर पैलेस की लॉन में सुनहरी रोशनी घास पर छन छन कर बरस रही थी और हवा में गुलाबी शाम की वो नरमी घुल गई थी जिसमें सिर्फ मोहब्बत की खुशबू होती है। मिराल हल्के नीले ड्रेस में नंगे पांव लॉन की सब्ज महमली घास पर चलती रुक कर किसी गहरी सोच में खो गई थी। चेहरा पुरसुकून था मगर आंखों में वो नमी थी जो सिर्फ बहुत प्यार करने वालों के हिस्से में आती है। अचानक गाड़ी की मध्यम आवाज आई। वो पोर्च में पहुंचे, गाड़ी रोककर दरवाजा खोले निकला। कदमों की मानूस आहट तेज थी पर जुनून से नहीं, तड़प से। और हान माहिल जाजिब व पुरकशिश आस्तीने मोड़ी, माथे पर फिक्र की नर्म लकीरें, और दिल में एक सवाल लिए मेराल की तरफ बढ़ा। वो पलटी नहीं पर दिल ने इसे महसूस कर लिया था। आखिर मिराल को अपनी बाजुओं के घेरे में लिया। आप ठीक हैं? उसकी आवाज किसी दुआ की तरह धीमी थी, जिसे चाहता हो बस वो हाँ कह दे और इसका दिल पुरसुकून हो जाए। मिराल ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। कुछ लम्हे यूं ही खामोशी में गुजर गए। कभी कभी इंसान ठीक होता है मगर दिल कुछ ज्यादा महसूस करने लगता है। तब सिर्फ एक चेहरा काफी होता है जिसे देखकर सब ठीक लगने लगे। फिर वो आहिस्तगी से बोली और हान ने कदम बढ़ाया, उसके बिल्कुल करीब आकर रुका। अगर मैं वो चेहरा हूं तो आपके लफ्जों की जरूरत नहीं, आपकी खामोशी भी मुझे सब कुछ सुना देती है। फिर धीरे से बोला। मिराल ने पलकें झपकाई।
چہرہ اس کی طرف موڑا اور نظریں جیسے اس کے دل تک اتر گئیں۔ میں نے کسی سے اتنی شدت سے کبھی کچھ نہیں مانگا جتنی شدت سے آپ کا اعتبار چاہا ہے۔ اورحان نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ وہ ہاتھ تھامنے میں بے حد مہربان تھا۔ اس کا لمس نرم پر میرال کے دل سے بندھا ہوا تھا۔ محبت وہی سچی ہوتی ہے جہاں وضاحتوں کی جگہ بھروسے بولے۔ میں اگر آپ کی محبت ہوں تو آپ میرا مان ہے میرال۔ وہ آنکھیں حیا و محبت سے جھکا گئی۔ اتنا جذب تھا اورحان کے لہجے اور لفظوں میں، مگر ہونٹوں پر ایک لرزتی سی مسکراہٹ اتر آئی۔ چند آنسو خاموشی سے اس کی گالوں پر پھسل گئے اور اورحان نے انگلیوں سے وہ نمی سمیٹ لی کہ آنسو میرے ہیں، میری محبت کے، میری میرال کے۔ میرال نے لب بینچی اور نظریں اٹھائے اس خوبرو نوجوان کو دیکھنے لگی۔ اورحان، اور پہلی بار آہستگی سے بولی کہ اسے سننے کو اورحان نے اس کی لبوں پر نظریں فوکس کی۔ جی، وہ پریشان سا ہوا۔ کبھی کسی دن اگر میں ٹوٹنے لگوں نا تو مجھے تھام لیجیے گا۔ سنبھالنے کا وعدہ نہیں مانگتی، بس بکھرنے نہ دیجیے گا۔ اورحان نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر جھک کر ہونٹوں کو رکھا۔ لمبا دورانیہ خاموش لمس دعا بری عنایت تھی۔ میں وعدہ نہیں کرتا، بس دل سے کہتا ہوں آپ کے لیے ہمیشہ رہوں گا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر پہلا تارا جھلملایا اور زمین پر دو دل بہت پاس، بہت خاموش اور بہت محبت سے دھڑکے تھے۔ وہ آج بھی فارم ہاؤس باسل کے ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی۔ لگ بھگ رات کے 7 بج رہے تھے۔ فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور گہرا سکوت طاری تھا۔ آسمان کسی شفیق بزرگ کی طرح ستاروں سے بھرے آسمان سے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ وہ ستارے جیسے آسمان کی دعائیں ہوں۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ ان پر زبردستی مسلط ہونا؟ کیا مجھے حق ہے میں کسی کی زندگی کے ساتھ یوں کھیلوں؟ پر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے میری محرومیوں کی تلافی آپ کے ہاتھ ہے عمار سیال؟ فارم ہاؤس کی خوبصورت اور شاندار بلڈنگ کی طرف بڑھتے ہوئے وہ رک گئی۔ آنکھیں کسی سوگوار شام سی ہوئیں، بوجھل اور کسی احساس جرم میں دبی ہوئیں، اور اس طرز سوچ نے لمحہ بھر رملہ کے قدم کی روانی بھی متاثر کی۔ دل کہتا ہے چلتی رہوں، دماغ کہتا ہے اگر ذرا بھی عزت نفس ہے تو پلٹ جاؤں۔ یہ سب میں نے شروع کیا ہے، میں ہی بھاگوں تو یہ مجھے زیب دے گا کیا؟ آج مل کر دیکھ لیتی ہوں، اگر واقعی سب مسلط ہونے سا ہوا تو کل پہلی فلائٹ لے کر واپس چلی جاؤں گی۔ اپنی ٹھہری سوچوں میں ایک فیصلے کی تیزی شامل کرتی وہ بلڈنگ کی طرف بڑھی۔ کل کی بنسبت آج سادہ سے پلازو کے ساتھ نارمل ٹاپ سے ذرا زیادہ لمبی شرٹ پہنے وہ بالوں کو ڈھیلا سا ٹائی کیے ہوئے تھی۔ ہیلز میں نازک سے پیر مکید تھے اور چہرہ بنا کسی میک اپ کے صاف شفاف اور دھیما سا گلابی۔ لب ہر تبسم کے لمس سے محروم، چھوٹی سی جان بہت ہلکان سی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی دبے پیروں، چپکے سے آگے بڑھی تو آج اندھیرا نہ تھا۔ کھٹ پھٹ کی سی آواز پر وہ بے اختیار پلٹی جہاں وہ کچن سے نکل رہا تھا۔ لوز سی ہاف وائٹ شرٹ کے ساتھ اولیو کلر کا کاٹن ٹراؤزر پہنے، بال بے ترتیب اور جسم کی بناوٹ اور مسلز لوز شرٹ نے مکمل ڈھانپی تھی۔ رملہ کو دیکھ کر اس کی سبھی پیشانی پر بل پڑنے فطری تھے۔ تم تو واقعی ٹپک آئی۔ عمار کے ہاتھ میں 2 کولڈ ڈرنک کینز اور ایک کریمنگ بھجانے کو چپس تھے۔ وہ سٹنگ ایریا کی طرف بڑھا جہاں وسط میں وہ کھڑی تھی۔ عمار کے قریب آنے پر جلدی سے اسے راستہ دے گئی۔ وہ ہاتھ میں دبوچی چیزیں باقاعدہ میز پر پھینکے واپس گھوما۔ رملہ تو اس کے پہلے سوال پر ہی اٹکی تھی۔ اب کیا مراقبے میں چلی گئی ہے؟ عمار نے اس کے منہ کے آگے ہاتھ ہلایا تو وہ شرمندہ سا مسکرائی۔ میں نے بتایا تھا نا یہ میری عیاشی ہے، 10 منٹ مجھے دیں گے تو قیامت تھوڑی آ جائے گی۔ بولنے کی کوشش میں محترمہ کا دل سا کانپا۔ کب آسان تھا اس ماؤنٹ ایوریسٹ جیسے دبنگ آدمی کو براہ راست تو مستقل دیکھنا۔ تیرے کو کیا پتا قیامت آنے سے پہلے بتاتی نہیں؟ ہر بتا کہاں ہے قورمہ؟ عمار نے اس کے حالی ہاتھوں کو مایوسی سے دیکھا۔ رملہ نے غائب دماغی سے اپنی ہتھیلیوں کو ہوا میں معلق کرتے دیکھا۔ کون سا قورمہ؟ وہ اس کو کہیں اور ہی کھویا پائے خود بھی خاموش نظروں سے رملہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے اندر کیا چل رہا ہے یہی احس کرنے کی کوشش کی گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تیری؟ عمار نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ سے پکڑ جماتے پوچھا تو وحشی اور بدسلیقے طریقے سے تھا، پر وہ لمحہ بر ایسی جان لیوا مروت پر دم ساتھ گئی۔
उदास हूँ। रमला की आवाज़ सरगोशी में ढली। जबकि अमार को बासिल की बात याद आई तो इसने रमला की आंखों पर गौर किया। वो यकीनन धुंधलाई हुई थी। क्या वजह है उदासी की? चल बता। वो पीछे पलटा और जाकर आराम द काउच पर नवाबी अंदाज में बैठ गया। रमला ने हफीफ सी बेबसी से अमार को देखा, फिर अपने लब से काटने लगी। आपको सब पता तो है, वो नजरें झुकाकर मिनमिनाई। धोखे से बनाई गई तस्वीरें, नशा देकर की गई बेइज्जती, कि तुम्हारी गलती नहीं समझी, मगर तुमने इस कमीने प्रोफेसर पर यकीन किया। ये हमाकत जरूर थी। रमला की पलकें भीग चुकी थीं, मगर इसका सर झुका रहा। और अब क्या होगा? आप इस पर मुझे हमेशा सजा देंगे अमार? वो मुश्किल आंखें उठाए वो रोई सी मिनमिनाई। अमार तल्ख मुस्कुराया। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं वो अमार हूं जो तुम्हें शाना देगा, अपनी गोद देगा? रमला की आंखें हैरत से फैल गई। इसने साकित होकर अमार को देखा। उसकी आवाज, उसका लहजा, उसका वजूद, सब उसके लिए मेहरबान हुआ। एक लम्हे को वो सुन हो गई। तो नहीं देंगे? उसकी आवाज में अजीब सी टूट फूट थी। अमार ने से गहरी नजरों से घूरा, फिर अगले लम्हे बिल्कुल गैर मतवक्का तौर पर सोफे पर बैठा और हथेली अपनी रान पर थपथपाई। आ जाओ, सर रखो मेरी गोद में। अब की बार आवाज में वही नरमी थी जो रमला ने कभी ख्वाब में भी अमार से ना देखी थी, अमार में ना देखी थी। मजाक था ना ये? रमला की आवाज कांपी। वो कर्ब से मुस्कुराती नफी करते उसे देखने लगी, जो बिल्कुल संजीदा था। मैं तुझसे ऐसा मजाक क्यों करूंगा? मेरे मुंह पर जोकर लिखा है। वो उसके हफा सा होने पर उसकी तरफ चली आई। आंखों में हारी सी तड़प थी। आप? वो बोलने की कोशिश में हकला सी गई। अमार ने उसकी नाजुक सी कलाई पकड़ी ही कि वो लहरा सी जाती उसके पहलू में आ बसी। हैरत से अमार का मुंह गर्दन फेरे तकने लगी। इतना सोचेगी क्या? ऑफर वापस ले लूं? अमार के बिगड़ने पर वो फौरी नफी में सर हिला गई। अमार उठकर जरा आगे सिरका और हनूज वो अपनी रान पर हाथ रखे हुए था। फिर जैसे खुद ही ख्याल आया तो साइड से काउच उठाकर गोद में रखा ताकि वो सर रखते कंफर्टेबल हो। वो भीगी आंखों से मुस्कुराई और अपना सर अमार की गोद में रखे नरम से कुशन पर रखा। टांगे ऊपर कर और कुछ देर सब भूल जा। रमला ने करवट सीधी की और अपनी टांगे काउच पर सीधी की। वो किनारे पर बैठा था, जबकि रमला उसकी गोद में सर रखे 3 नशिस्ती काउच पर सीधी लेटी अमार को देख रही थी, जिसने कुछ सोचते हुए अपने हाथ की भारी उंगलियों को रमला के सर के बालों में दाखिल किया, जिससे इसे महसूस हुआ वो बेहद मुलायम बालों की मालिक है जो उंगलियों से फिसल रहे हैं। सब भूल जाऊं? रमला ने नींद जैसी कैफियत में उसे देखते पूछा, जिसने शायद जिंदगी में पहली बार किसी को अपनी गोद में सर रखने की इजाजत दी थी। बस अपना और मेरा नाता याद रख कि हम में कुछ नॉर्मल और एक सा नहीं। ना शायद हो सकता है। हम इंसान हैं और इंसान बेवकूफ़ी का बादशाह है। तूने जिद करके की और मैंने तेरी जिद मानकर। इसका अंजाम यह है कि हम एक अनफिट से रिश्ते में जकड़ गए हैं। वो उसकी तल्ख और सड़ी बातों पर भी मुस्कुरा रही थी। मलका को तख्त मिल गया था, हक उसे चाहिए भी ना था। मुझे माफ कर दें प्लीज। वो शर्मिंदा हुई। अमार ने उंगलियों की हरकत लम्हा भर रोकी। माफी से सब ठीक हो जाएगा। वो फिर तल्ख हुआ। रमला ने नफी की। मैं आपको तंग नहीं करूंगी, थोड़ी सी वाइफ बनाकर रख लेना हमेशा साथ। अजीब से हसरत लिए वो बोली नहीं, मिन्नत कर उठी थी। कूड़ मगस, वो बदलिहाजी से बड़बड़ाया। रमला हफीफ सा मुस्कुराई। इधर देखे, मेरी मासूम शक्ल हमेशा देखने को मिलेगी। मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें भी बनाकर खिलाऊंगी। मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, आपका, आपके खाने पीने का, नींद का। वो इसे अपने साथ के फवायद गिनवा रही थी, जबकि अमार ने घूर कर इसे देखा, जिसका मतलब था चुप कर जा। चल उठ, शाबाश, तू इतनी नरमी के लायक नहीं, तुझे किसी दिलजोई की जरूरत नहीं। वो फौरन बदतमीजी से कुशन छीन कर परे फेंक गया, जिस सबब वो उठकर सीधी होती वापस बैठी। थैंक यू। वो जो तपा था, इसे एक लफ्ज ने जैसे उसकी हर बेचैनी शांत कर दी हो। अमार ने उसे देखने की कोशिश ना की, चिप्स उठाकर उसका पैकेट फाड़ा, बस रमला से ध्यान हटाया। मुझे आपकी गोद पसंद आई। रमला ने सरगोशी की। आंखें इस नहरीले के चेहरे पर थी। अमार ने चिप्स मुंह में रखते हुए एक जहरीली सी नजर इस पर डाली, जैसे खा जाएगा ये तंबी की हो।
او بیبی، وہ جذباتی لمحہ تھا، کوئی لائف ٹائم سبسکرپشن نہیں دی تمہیں۔ کاٹ کھانے کو دوڑنے میں ڈاگز تو آج بھی دوسرے نمبر پر تھے۔ مجھے تو لگا آپ تھوڑا بدل گئے ہیں۔ وہ روحانسی ہوئی۔ میں بدلنے والی چیز نہیں۔ پیکٹ بے دلی سے عمار نے سامنے پھینکا۔ تم نے رکھا تھا نا سر میری گود میں، اب میں رکھوں گا۔ عمار نے آنکھیں بند کی اور بیٹھے بیٹھے رملہ کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ ویسے بھی تمہارے جیسی بیوی کی گود شاید سکون والی ہو، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اب تک ہاتھ ہوا میں معلق کے صدمے میں تھی۔ عمار، رملہ نے جھجکتے ہوئے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ رکھا۔ آپ اتنے عجیب کیوں؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بالوں میں داخل کرتی سرگوشی میں بولی، کیونکہ نارمل لوگ بورنگ ہوتے ہیں، اور ہاں یہ مت سمجھنا کہ میں ایموشنل ہو رہا ہوں، بس کمر میں درد ہے اور تم ہی قریبی تکیہ دکھائی دی ہو۔ وہ آنکھیں بند کی اس کا اڑا اڑا ہاتھ اچھے سے اپنے بالوں میں پھنسا چکا تھا۔ وہ گلاب کی طرح کھلی اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ اس لڑکی کی نازک لامبی اور تراشی انگلیوں سے جیسے سکون کی لکیر اس شخص کے منتشر دماغ میں اتر رہی تھی۔ نادیدہ آرام و سکون جسے وہ کوئی نام دینے سے قاصر تھا۔ تیری ہڈیوں والی گود چبھ رہی ہے، کچھ کھایا پیا کر، ڈھانچہ تجھ سے زیادہ صحت مند ہوتا ہے۔ کچھ ہی لمحے سکون کے گزرے جب وہ بڑبڑایا۔ رملہ نے حیرت سے اس منہ پھٹ آدمی کو دیکھا، پھر سر پر چپت لگائی۔ خدا کو مانے، ڈھانچے پر چربی اور جلد نہیں ہوتی، میں تو پھر بھی اچھی بھلی لڑکی ہوں، آپ کچھ زیادہ مضبوط ہیں تو اس میں مجھ معصوم کا کیا قصور؟ اتنی بے عزتی پر بلا وہ کیسے چپ رہتی؟ شوہر پر ہاتھ اٹھانے سے باز رہ سمجھی، اور تیرے ساتھ ڈھانچے کو کھڑا کرواؤں تو اس نے پاس سے پیسے نکال دینے ہیں کہ جا باجی کچھ کھا پی کے جان بنا۔ عمار کی شوخی جاری تھی، پھر وہ ہنکار اٹھا۔ رملہ کے کانوں سے مانو دھواں نکلا۔ سوری ہاتھ اٹھانے کے لیے، جبکہ جان میں نے آلریڈی بنا لی ہے، اس لیے میرے لیے ہلکان نہ ہو۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی، جبکہ عمار ٹھٹکا، فوری اٹھ کر بیٹھا۔ کون سی جان؟ وہ کاٹ کھانے کے انداز میں بولا۔ رملہ حیرت و بے یقینی سے عمار کو دیکھ رہی تھی، جس کے لب و لہجے سے جان کا سن کر دھوئیں اٹھے۔ او وہی جان جس کی آپ نے بات کی تھی۔ رملہ نے فوراً معصوم بنے وضاحت دی۔ بات مت گما، واضح بتا کون ہے وہ جان؟ وہ تو جیسے پیچھے ہی پڑ گیا۔ اف خدایا، رملہ نے سر پیٹنے کا ڈرامہ کیا۔ ایک بات نے میرے شوہر جی کو بھپرا شیر بنا دیا۔ ارے آپ نے کہا تھا نا جان بنا لے، تو میں نے بھی کہہ دیا۔ عمار نے جواباً اس ڈرامہ کو ان کو گھورا۔ عمار نے سنجیدہ لہجے سے رملہ کو گھورا، پھر آہستہ سے سر ہلایا۔ اچھا، مطلب کوئی جان نہیں ہے؟ وہ اب بھی شک میں مبتلا تھا۔ رملہ کی آنکھوں سے مسکان سلپ ہوئی، شرارت بھی نہیں۔ وہ چبا چبا کر بولی، پکی بات؟ عمار نے نظریں تیز کی۔ خدا کی قسم۔ رملہ نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے جسے مجرم سرنڈر کر رہا ہو۔ عمار نے سکون سے سانس لیا، پیچھے صوفے پر ٹیک لگا لی، اور اگلے ہی لمحے رملہ کی بازو دبوچے سے اپنے نزدیک کیا۔ وہ دم ساتھ گئی، ورنہ میں وہ عمار ہوں جو تیری جان کو کچرے کی گاڑی میں ڈال کر پرانی چیزوں کی طرف پھینک دیتا۔ وہ آنکھوں سے یوں دیکھ رہا تھا جسے نگل لے گا۔ واہ، اتنے پروٹیکٹیو ہو گئے ہیں؟ رملہ نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، پوزیسو ہوں، پھر بھلے وہ میری چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو۔ فرق سمجھی؟ وہ اس کے بھیجے میں فرق گھسا رہا تھا، پر رملہ کو تو یہی سنائی دیا کہ وہ اس کے لیے بھی پوزیسو ہے۔ مجھے یہ فرق بہت پسند آیا شوہر جی۔ رملہ نے شرماتے ہوئے اپنی پیشانی اس کے کندھے سے لگا دی۔ وہ حفیظ سے اس کے خود سے لپٹنے پر بے چین ہوا، پر جب وہ دور ہونے لگی تو رملہ کو خود کے گرد عمار کا ہاتھ سے رکھتا محسوس ہوا۔ پورے وجود سے لمحے میں جان گئی۔ وہ مچلنے لگی۔ چپ چاپ بیٹھی رہ، اگلی بار جان کا نام آیا تو تیرا نک نیم رکھ دوں گا مرگے جان۔ عمار نے ہنکارا بھرا۔ وہ گھبرا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ بالکل مذاق کے موڈ میں نہ تھا۔ اتنے سخت لہجے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ عمار نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ حیرت میں تھا، اس کا منہ پکڑے بے دردی سے اپنی طرف گھمایا۔ کچھ نہیں۔ رملہ نے اس کا ہاتھ جھٹک کر منہ موڑ لیا۔ وہ رو پڑی تھی۔ بس آپ سے بات کرنا بیکار ہے۔ ایک پل پہلے گود میں تھے، دوسرے پل دھمکیاں۔ آنسو آواز میں اترے تو عمار کا دل بھاری سا پڑا۔ او اب ناراض ہو گئی؟
अमार ने तंजिया हंकारा बड़ा, वो नाक से सांस भरती जैसे रोने को सच्चा साबित करने लगी। रूठने की इतनी आदत है ना तुम्हें, लगता है पिछले जन्म में तुम कोई सावन की बदली रही हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद बरसने को तैयार। वो भी मुंह फट ऐसी मिसाल से बेचारी का कलेजा और भून गया। आपसे बात करके ही गलती की। रमला ने सोफे से उठने की कोशिश की मगर अमार ने फौरन कलाई थाम ली। कहीं नहीं जा रही। उसका लहजा सख्त था मगर आंखों में वही नर्म जिद झलक रही थी। अमार छोड़ें। रमला ने आंखों में नमी लिए कहा। 10 मिनट पूरे हो गए, एक काम कर, अब तू जा, शाबाश। ये नखरे किसी और को दिखा, मैं तेरा मुलाजिम नहीं वैसे भी। रमला ने जवाबन इस बेमुरव्वत को देखा, फिर दांत न कोस गई। आपसे ही उठवाऊंगी, सुना आपने? जा रही हूँ। आज आपको बहुत याद आऊं, अल्लाह करे इतनी याद आऊं कि आपसे सोया न जाए। बिस्तर पर करवटें बदलकर बस मेरा लम्स ही तलाशें। अमार ने इसकी बात पर नागवारी से नाक सुकेड़ी। जा जा, बड़ी आई बददुआओं की रजिस्ट्रार। वो किसी लड़ाकू औरत से इसे भेजने लगा। वो भी जिद की पक्की थी। पैर पटक कर गई। जबकि दिल हल्का कर गई तो आज नींद बहुत अच्छी आनी थी। लगभग आधा घंटा मुश्किल गुजरा था। अल्लाह करे इतनी याद आऊं कि आपसे सोया न जाए। अब कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, बस इस चुड़ैल की बद्दुआ गूंज रही थी। चंद लम्हे बाद अमार बेड पर लेटा, हाथ तकिए के नीचे, आंखें छत पर, और दिमाग में सिर्फ रमला किसी फरेद की मानिंद नाच रही थी। अमार ने करवट बदली, तकिया जोर से पीटा, फिर मोबाइल उठाया, कुछ लम्हे देखा और फिर वापस पटक दिया कि क्या जादू करके गई है कमबख्त। अमार ने झुंझलाकर सर तकिए में दे मारा। मैं क्यों सोच रहा हूँ उसे? फिर एक और करवट बदली, कंबल ओढ़ा, फिर निकाला। हाँ हाँ, नहीं याद आ रही, याद नहीं आ रही, याद बिल्कुल नहीं आ रही। खुद को यकीन दिलाने वाले लहजे में बाकायदा चीखा। वो जो बालों में उंगलियां फेर रही थी, वो लम्हा जरा सच्चा सा था, मगर अगले ही पल जेरे लब बड़बड़ाया। आखिरकार दिल हार बैठा। फोन उठाया, बासल से नंबर लिया और कॉल मिलाई। हेलो। फोन की पार से रमला की ऊँगती आवाज उभरी। मोहतरमा पहुंचकर बस 2-3 मिनट पहले ही सोने लेटी थी। सुनो, तुमने क्या पढ़ा था जाते वक्त? अल्लाह करे नींद ना आए। वो झुंझलाकर बड़बड़ाया। ओह तो आई नहीं। रमला की हंसी दबी दबी आवाज में उभरी। हाँ, और अब तू आ भी नहीं सकती। दिल तेरे लम्स को वाकई ढूंढ रहा है, पिच्छल पैरी। लानत है तुझ पर, मुझ पर, इन 10 मिनटों पर भी। वो शदीद बेबसी से बोला। तो अब? वो हंसकर नींद झटक गई। अब नींद वापस दे मेरी, वरना जान से मार दूंगा। तहश भरा जुनून लिए वो हंकारा। मैं कोई नींद की गोली हूं क्या शौहर जी? वो लम्हा ब लम्हा महजूज हुई। दे दे रमलू। वो दांत पीस गया। रमला बेकरार सी उठ बैठी। दुआ है आपकी नींद वापस आ जाए और आपको मेरी याद ना आए। आप खुश? वो थोड़ी फिक्रमंद थी। भट्टी आई बंगाली बाबा। अमार ने मुंह पर फोन बंद किया तो रमला ने मुस्कुराकर कटी कॉल देखी, फिर जल्दी से मैसेज लिखने लगी। आई मिस यू टू, गुड नाइट। हार्ट इमोजी के संग इसने मैसेज भेजा और वापस लेटी तो बेकरार सैया ने फौरी मैसेज खोला। लेकिन जैसे अंदर का सारा महशर लम्हे में शांत हुआ। इसने मुस्कुराकर रमला के मैसेज को हार्ट दिया। वो पगली इसी पर निहाल हुई कि इस खड़ूस ने दिल दिया। अपना ना सही, इमोजी ही सही, लेकिन बाखुदा मार की आंखों में इसके बाद जो मीठी नींद उतरी वो किसी की दुआ का असर ही थी। टंटना लॉन्ग एपिसोड वादे के मुताबिक दे दी है मंडे स्पेशल धमाका, और क्यूटनेस का धमाका था ये बिल्कुल। तो कैसी लगी एपिसोड जरूर बताइएगा। ये वाला हफ्ता बहुत ही यमी होने वाला है, तो साथ निभाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने अच्छे अच्छे तबसरों से मुझे ज़रूर बताइएगा अपनी पसंदीदगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड 45 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना प्यारा सा तबसरा देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।